ایمان کی بھی جان ہے، ان سے جتنی محبت اس کا اتنا ایمان مضبوط، ان کی محبت میں کمی ایمان میں کمی، ان سے محبت نہیں ایمان نہیں، ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہی ایمان ہے۔ اسلام کو رسول پاک کی ذات سے ہٹ کر تلاش کریں گے کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو بھی ہے اسلام کی محبت، ایمان کی محبت، ایمان کی حلاوت، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ آپ نے مسجد قبلتین دیکھا ہوگا، آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے، مدینے کی جنہوں نے زیارت کی ہے، مدینہ منورہ شہر کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی دو قبلے کی مسجد۔ ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو اثنین کہتے ہیں، کسی چیز کو ملانا ہے تو اس کو جیسے دو قبلے قبلتین کہتے ہیں۔ یوسف بابا شریف بابا درگاہ ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک ساتھ بولنا ہے تو یوسفین کہتے ہیں، یعنی دو یوسف، اس طرح سے معنی آتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ملا کر کہتے ہیں حرم، ایک مکے کا حرم، ایک مدینے کا حرم، دونوں حرم کو ملائیں گے تو کہیں گے حرمین، یعنی دو حرم۔ ایسے ہی حرم شریف کہتے ہیں، مکے کا حرم شریف، مدینے کا حرم شریف، فلسطین کا حرم شریف، لیکن دو حرم کو ملانا ہے مکہ مدینہ تو حرمین، پھر اس کے ساتھ شریف کی جمع لائیں گے شریفین۔ تو اس طرح سے مسجد قبلتین، تو دو قبلے کی مسجد، وہ ایک ایسی مسجد ہے جس کے اندر دو قبلے ہیں، دنیا میں وہ ایک ہی مسجد ہے جس کے دو قبلے ہیں۔ ہماری بھی مسجد ہے، ہم مسجد عالمگیری میں ہیں اس وقت، ہم مسجد عالمگیر، جو اس زمانے میں شہنشاہ عالمگیر کے دور کی بنی ہوئی مسجد، جو اورنگزیب کے دور کی بنی ہوئی مسجد کو عالمگیر کی مسجد کہا جاتا۔ ہم یہاں اس وقت مولا علی کی عالمگیر مسجد میں حیدرآباد کی سرزمین پر۔ تو مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے قبلتین۔ اس مسجد کے اندر قبلہ ادھر ہے، پیچھے کو قبلہ ہے، کعبہ معظمہ اس سمت میں ہے، ادھر سے ہم داخل ہوتے ہیں، ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی مسجد ہے جس کا معاملہ بالکل جدا گانا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو وہ مسجد ایسی ہے نا جس کو دو قبلے کی مسجد کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو پہلے اس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھائی، کیونکہ ہمارا جو پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول، وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے۔ فلسطین کی سرزمین سے انبیاء علیہ السلام نے بہت زیادہ محبت کی ہے۔ جب کسی نبی کا انتقال کا پردہ فرمانے کا وقت آتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا مجھے کسی اور جگہ نہیں، ارض مقدس فلسطین میں موت دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کے مطابق انہیں فلسطین عطا فرماتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی طلب تھی کہ فلسطین عطا ہو، تو وہ مسجد اقصی کے قریب کی جو مسجد جو قبرستان ہے، وہاں پر بہت بڑے بڑے انبیاء رسول، وہ بہت مقدس سرزمین ہے فلسطین کی سرزمین۔ اسی کے اندر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد جو بنائی، اس مسجد کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان پہلے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بدل دیا کہ اب وہاں نہیں، قبلہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو اس واقعے کو بھی سماعت فرما لے کہ پیارا ایسا واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے، رسول پاک کی محبت دل میں لبریز کر جائے کہ کیا مسجد قبلتین کا واقعہ ہے۔ دراصل مسجد قبلتین مدینہ منورہ کی وہ مسجد ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد، ہجرت وہ ہے جب مسلمانوں کو ستایا گیا مکہ مکرمہ میں، تو مسلمانوں نے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور جتنے لوگ ادھر چلے گئے مکہ چھوڑ کر انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور جو پہلے سے مدینے میں تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کا مطلب نصرہ سے ہے، مددگار، اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے، اللہ کی مدد کرنے والے۔ اللہ کی مدد کرنا یعنی اللہ نے انہیں وہ چیز عطا کر دی کہ وہ اللہ کے مددگار بن گئے، رسول کے مددگار بن گئے، تو یہ انصار ہے۔ تو صحابہ میں دو قسم کے صحابہ ہوتے ہیں، ایک مہاجر صحابہ جنہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینے کو آئے، وہ مہاجرین ہیں، اور جو پہلے سے مدینے میں ہیں جنہوں نے اسلام کی مدد کی، وہ انصار صحابہ ہے۔ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت میں قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ ابھی کعبہ قبلہ نہیں تھا، کعبہ معظمہ ابھی قبلہ نہیں بنا، مسجد اقصی ابھی قبلہ ہے، وہ قبلہ اول کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ 17 مہینے اس طرح سے نماز پڑھائے ہیں،
مکہ سے مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں مسجد قبلتین میں. تو عصر کا وقت آ گیا، بعض روایت میں ظہر کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، گفتگو کی. وہ آیا کرتے، اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی، نبی کی بارگاہ میں حاضری ہوا کرتی تھی جبریل امین کی. تو آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی، خواہش تھی کہ میں مکہ کا ہوں، شہر مکہ کا رہنے والا ہوں. اپنے شہر کی محبت بھی، اور ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں مشرکین کا غلبہ تھا. وہاں پر شرک بہت زیادہ ہوتا، پوجا پاٹ زیادہ ہوتی، اور وہاں پر انہوں نے کعبہ معظمہ کے اندر بتوں کو بٹھا دیا، کعبے کے باہر بھی بتوں کو بٹھایا. تو شرک کا اڈا بنا کر رکھا تھا. بہت زیادہ کفر، ضلالت، گمراہی، شرک بہت زیادہ مکہ مکرمہ میں ہوا کرتا تھا. اور وہی ظالموں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہر مکہ سے جانے پر مجبور کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آ گئے. تو مدینہ منورہ میں یہود کا غلبہ تھا. یہاں پر یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، یہودی علماء بھی ہوا کرتے تھے، یہودی عوام بھی وہاں پر ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تو اس وقت بھی قبلہ اول کی طرف رخ ہوتا، کعبہ معظمہ سامنے ہوتا، لیکن اصل رخ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے. لیکن چونکہ کعبے کے پاس ہوتے تو ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے کعبے کے پاس کہ سامنے کعبہ بھی ہو جائے اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ ہو جائے. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں. اب مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آ گئے تو مدینہ منورہ کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ ایک سمت میں ہے اور مکہ مکرمہ ایک سمت میں ہے، بیچ میں مدینہ منورہ ہے. اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو کعبہ معظمہ جو ہے، جو بعد میں قبلہ بنا، اس کی طرف پیٹھ ہوتی تھی اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ ہوتا تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مسجد اقصیٰ قبلہ نہ رہے، کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش ہے یہ کعبہ مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، کعبہ معظمہ ہے، اس کو قبلہ اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ نبی کی خواہش نے بنایا ہے. اس سے پہلے یہ قبلہ نہیں تھا، قبلہ تو مسجد اقصیٰ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی حالت کے اندر اب یہودی تانا دیتے تھے کہ یہ آ گئے ہیں، دیکھو ہمارے قبلے کی طرف پیروی کرتے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ کی پیروی کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی طرف سے تانا تھا. ایک مشکل یہ تھی، دوسری طرف سے یہ کہ جو مشرک تھے مکہ کے، وہ کہتے کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑا تو قبلہ بھی بدل دیا، اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اب تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک یہودیوں کی طرف سے تانا اور ایک مشرکین مکہ کی طرف سے تانا. اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں کی طرف سے یہ جملے سنا کرتے. تو اس وقت جب نماز کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھہر رہے ہیں تو صحابہ بھی پیچھے ٹھہرے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش کعبہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ بنا دیتا. یہی خواہش کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی اور نماز چل رہی ہے. اب نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اب وحی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وحی نازل ہوتی اور میں قبلہ بدل دیتا، میں مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر کعبہ معظمہ کو قبلہ بناتا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی اجازت دیتا. اب نماز کی حالت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نماز چل رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نظر فرما رہے ہیں کیونکہ منتظر ہے کہ قبلہ بدلنے کا احکامات آ جاتے. میں قبلہ بدل دیتا، میں قبلہ بدل دیتا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کیا چاہ رہا ہے. قبلے کو بدلنے کا اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروضہ چل رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اب جواب آ رہا ہے. انہیں کچھ پتہ نہیں، سب کے سب صفیں باندھے ہیں. صحابہ کی صفیں سبحان اللہ ایسی سیدھی، ایسی صاف درست کہ کندھے سے کندھا لگا ہوا، اور ایسا نہیں کہ کوئی آگے کوئی پیچھے ٹھہرا ہے. ایسی صفیں بندھی ہوئی، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھائے تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائے. اس کے ساتھ ہی پھر آسمان کی طرف دیکھنے کا سلسلہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے آیتیں دل پر القا ہو گئی. فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب آپ جس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں ہم اسی کو تمہارا قبلہ بنا دیتے ہیں. تو پھیر لو اپنے چہرے کو کعبہ معظمہ کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت نماز میں اجازت عطا فرمائی. اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں پلٹے، رخ زیبا کو کعبہ معظمہ کی طرف کیا. اب یہ عالم تھا جو مقتدی تھے ان کا رخ امام کی طرف تھا اور جو امام ہے ان کا رخ مقتدی کی طرف تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صف کو توڑا،
صحابہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی صفوں کو توڑ کر آگے 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 اور آگے صفوں کو توڑ توڑ کر آگے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان قائم کر دیا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، ان پر ایک بھاری امتحان ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رکھا اور دوسری طرف مسجد اقصی کو رکھا۔ اسلام کی سب سے بلند عمارت ایک سمت میں ہے اور آپ حالت نماز میں ہیں۔ نماز میں کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ نماز میں چہرہ نہیں پھیر سکتے۔ سینہ اگر پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، سینہ رخ نہیں پھیر سکتے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے لا کر آزمائش رکھ دی صحابہ کرام پر کہ نہ اپنا رخ بدل سکتے ہیں کہ نماز میں ہیں، اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کریں کہ نماز میں ہے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابہ کا ایمان، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے نہ قبلے کو دیکھا، نہ انہوں نے گفتگو کو دیکھا، نہ نماز کا رکھا خیال، بلکہ انہوں نے جس چیز کا خیال رکھا وہ یہ خیال رکھا کہ جس طرف اللہ کے رسول ہے اسی طرف چلنا ہے۔ سب نے اپنے چہرے پھیر لیے اور اللہ کے نبی نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھائی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب فرما دیا۔ یہ ان کی محبت رسول ہے، یہ ان کا حب رسول ہے۔ آزمائش بھی کیسی بڑی ہے، ایک طرف اسلام کی سب سے بڑی عمارت مسجد اقصی، ایک طرف اللہ کا حبیب۔ اب کس سمت میں آتے ہو؟ تم مسجد کی طرف جاتے ہو یا میرے محبوب کی طرف آتے ہو؟ تم نماز میں جاتے ہو یا میرے رسول کی طرف آتے ہو؟ تو جو رسول کی طرف آ گیا اسے قبلہ بھی مل گیا، جو رسول کی طرف آ گیا اسے نماز بھی مل گئی، جو رسول کی طرف آ گیا اللہ کی طرف آ گیا، جو رسول سے منہ پھیرا وہ اللہ سے منہ پھیر لیا، جو نبی سے دور ہوا، جو رسول سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ تو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ایمان کی جان، جان ایمان وہ محمد الرسول اللہ، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ان سے محبت جس نے کی وہ کامیاب ہے۔ ایمان اور کفر، میں حدیث سنا رہا ہوں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کا ایمان اور لوگوں کا کفر برابر نہیں ہوتا، لوگوں کا ایمان اور لوگوں کا کفر برابر نہیں ہوتا۔ جو جتنا زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ قوی ہے، اور جو جتنا زیادہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اس کا کفر اتنا زیادہ سخت ہے۔ تو کافر جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشرکین ہے، کافر ہے، لیکن ان میں بھی بعض کا کفر اود کر پلٹ پلٹ کر آتا ہے۔ کافروں میں بھی بعض کافر سخت ہوتے ہیں، انہیں نبی سے دشمنی ہوتی ہے، وہ نبی کا کارٹون بنانا، نبی کی تصویر بنانا، نبی کی اہانت کرنا، نبی کی شان میں گستاخی کرنا، اس قسم کے جو کافر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ دردناک سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کا کفر زیادہ ہے۔ تو کفر کے اندر بھی اور میلان زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کو عذاب زیادہ ہے۔ ایسے ہی بظاہر سب ہم مسلمان ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن ہم میں سے ایمان کے بھی درجے ہیں، تو ایمان کے بھی 70 الگ الگ درجے ہیں۔ ایمان کا سب سے بلند جو ہے، جو ایمان ایک درخت کی مانند ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی شاخیں 70 شاخیں ہیں، اور سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے چھوٹا سا جو اس کا درجہ ہے وہ راستے سے پتھر اور نوکیلی چیز یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا 70واں ایک حصہ ہے۔ تو ایسے ہی ایمان کے بھی پارٹس اور حصے ہیں۔ تو اس میں ایمان پر کامل اور بھرپور ایمان والا وہ ہے جس نے رسول سے زیادہ محبت کی، جس سے الفت ہو، محبت ہو، ایک لگاؤ ہو اپنے رسول سے کہ میں ان کا امتی ہوں۔ جیسے تعلق ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا، تو باپ سے کیسا لگاؤ ہوتا ہے، باپ کے ساتھ رہنا، باپ کے ساتھ بیٹھنا، باپ کو دیکھنا، باپ کے طریقے پر عمل کرنا، اس کی نقل کرنا، بچے اس طرح سے کرتے ہیں باپ کیا۔ تو ایسے ہی باپ کی اور بیٹے کی ایک دونوں کے درمیان میں ایک تعلق ہے، ایسے ہی ایک تعلق نبی اور امتی کا ہے، ایسے ہی ایک تعلق خالق اور مخلوق کا ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا، اور ہم مخلوق ہے پیدا ہونے والا۔ وہ مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جاتا، ہم ساجد ہے جو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ خالق ہے جو جس نے پیدا کیا، ہم مخلوق ہے جو پیدا ہوتے ہیں۔ وہ معبود ہے جس کی
عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، ہم بندے ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارا ایک خاص تعلق اپنے رب سے ہے، ایک خاص تعلق اپنے نبی سے ہے، ایسے ہی ایک تعلق باپ سے ہوتا ہے، ایسے ہی تعلق ایک استاد سے ہوتا ہے، پیر سے ہوتا ہے، سب ایک الگ الگ تعلق ہے، لیکن سب سے بھاری جو تعلق ہوتا ہے بندے کا وہ اپنے رب سے ہوتا ہے کہ اس کو اس نے پیدا کیا، اور وہی رب ہے جس نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ تو میں نے رمضان کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے، بڑا غم ہوتا ہے کہ عمل کا موقع اور نہیں ملا، خیر جو بھی ملا رمضان مل گیا۔ تو ماہ رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو پھر ہمارا وقت خسارے میں جا رہا ہے، ہماری عمریں کھپ رہی ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے کہ رمضان آیا اس کے باوجود بھی ہم نے بخشش نہ کروا لی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ہلاک اور برباد ہوا وہ شخص جس کو ماہ رمضان ملا اس کے باوجود بھی وہ عبادت کر کے اللہ سے بخشش اور مغفرت نہ پا لیا، اور ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص جسے ماں اور باپ بڑھاپے میں ملے، ان میں سے کوئی ایک یا پھر دو بڑھاپے کی حالت میں ملے، پھر وہ ان کی خدمت کر کے بخشش اور مغفرت نہ کروا لیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے میرا نامی اسم گرامی محمد لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے درود نہیں پڑھا۔ تو جو نبی کا نام سن کر درود نہ پڑھتا ہو، ہلاک ہے وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جو نبی سے محبت نہیں کرتا، ان پر درود نہیں بھیجتا۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اپنا معمول بنائے، روزانہ کچھ وقت درود و سلام کے اندر وقت گزارے، نبی کی محبت میں یہی تو ایمان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، کہ ماں باپ کے ساتھ جس نے اچھا سلوک کیا اللہ کے پاس اس کا درجہ بلند ہے، اور جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ شخص خسارے میں پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ باوجہ بلند درود پاک پڑھیے۔ وقت کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، یہ دعا کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ چھوٹا سا عمل کریں گے تو ثواب زیادہ پاتے ہیں۔ تو روزانہ کا معمول ہو، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم روزانہ تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ 2 رکعت نماز بھی اگر وضو کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس وقت میں جب اٹھے برش کر لیے، سحری کے لیے تیاری کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ابھی 15 دن باقی ہے، اس میں بھی اپنا معمول بنائیں، اور اس کے علاوہ آخری جو 10 دن کا اعتکاف ہے اس کو اپنا معمول بنائیے۔ 10 دن کا اعتکاف جو بندہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 20 رمضان کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں۔ آپ چاہے تو تحریک اسلامی کا جو سنی مرکز ہے بارگاہ یوسفین کے بالکل قریب میں مسجد گلبانو ہے، دارالسلام روڈ پر نام پلی میں بارگاہ یوسفین کے قریب مسجد گلبانو ہے، وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر اعتکاف ہوتا ہے، 400-500 آدمی اعتکاف کرتے ہیں۔ مسجد میں نوجوان کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، اور اس میں مسلسل تعلیم تربیت دی جاتی ہے۔ یہ تحریک اسلامی کا سنی مرکز ہے جہاں پر کھانے پینے کے بھی بہترین انتظامات ہوتے ہیں، بغیر کسی فیس کے مبلغین ہوتے ہیں جو سکھاتے ہیں، علماء ہوتے ہیں جن کے خطابات ہوتے ہیں، مفتیان اکرام ہوتے ہیں جن جو انہیں حلال حرام کی تمیز کرواتے ہیں، نعت خوان ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، حفاظ ہوتے ہیں جو سماعت قرآن کرتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی پاکیزہ ماحول ہوتا ہے جس میں ذکر و اذکار، دعائیں، یاد کرنے کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایک شیڈول کے تحت پورا 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ علم دین حاصل کریں۔ علم اگر حاصل ہوگا تو وہ چراغ ہے، روشنی ہے، اگر علم حاصل نہیں ہوگا تو وہ اندھیرا ہے، سیاہی ہے، اور اس میں آدمی گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کا طریقہ، ان تمام چیزوں کو پانے کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم ہی روشنی ہے، چراغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم نافع ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الامی